ہے علم کا ستارہ حضرت عتیق احمد، گلشن کو جو نکھارا حضرت عتیق احمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان اللہ رب العرش العظیم، الحمد للہ رب العالمین۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ۔ صدق اللہ العظیم۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: الطیرۃ الشرک، رواہ ابو داود، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ عزیزان گرامی، اسلامی سال کے اعتبار سے 1448ویں ہجری کا یہ دوسرا مہینہ ماہ سفر چل رہا ہے۔ ماہ سفر سے متعلق حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی، جس کو زمانے جاہلیت کہا جاتا ہے، اس زمانے کے اندر بھی کچھ ایسے خیالات، کچھ ایسے نظریات پائے جاتے تھے۔ اسلام نے ان نظریات کی تردید کی اور یہ حقیقت قیامت تک آنے والی انسانیت کے سامنے رکھا کہ دنیا کے اندر جو کچھ ہوتا ہے وہ اللہ کے فیصلے سے ہوتا ہے، اور انسان کو نفع پہنچانا، نقصان کا ہونا، کام کا بننا، کام کا بگڑنا، یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے فیصلوں پر منحصر ہے۔ اور ایک ایمان والے سے بار بار اس بات کا مطالبہ کیا گیا کہ ایمان کے لانے کے بعد تمہارا مکمل اعتماد اللہ کی ذات پر ہونا چاہیے۔ باطل سہاروں سے آدمی کٹ کر ایک اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہونے کا یقین، بلکہ یقین کامل، یہ ایمان کا لازمہ قرار دیا گیا۔ قرآن کریم کی جو آیت میں نے سورہ نحل کی آیت نمبر 36 کا کچھ حصہ میں نے پڑھا، اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بہت بڑی حقیقت کا تذکرہ کیا اور یوں بتایا کہ دنیا کے اندر جتنے رسولوں کو ہم نے بھیجا، جتنے پیغمبروں کو ہم نے دنیا میں لوگوں کی اصلاح کے لیے بھیجا، تو ان کا مقصد کیا تھا؟ ان کے دنیا میں لائے جانے کا مقصد وہ قرآن کریم نے اس کے اندر ذکر کیا۔ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا، ہم نے جو رسولوں کو دنیا میں بھیجا ہے اس کا مقصد اصلی کیا ہے؟ دو مقاصد ذکر کیے۔ انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم کا مشن اور حضرات انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم کی محنت کا دائرہ
اور حضرات انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم کے پیغام کا خلاصہ اگر ہم قرآن کریم سے معلوم کرنا چاہیں تو قرآن کریم کی یہ آیت بتا رہی ہے جتنے پیغمبروں کو ہم نے بھیجا ان کو یہ ذمہ داری دی، ان کے کام کا میدان یہ بنایا گیا کہ ان اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت، بس یہ دو کام ہر نبی کو دیے گئے۔ ہر نبی کی محنت کا خلاصہ، ہر نبی کی بعثت کا مقصد، ہر نبی کے مشن کا ٹارگٹ یہ تھا انسانیت کے اندر بھی توحید کا پرچار ہو۔ توحید کیا ہے؟ توحید کا مطلب یہ ہے انسان باطل سہاروں سے کٹ کر بھی ایک اللہ سے ہونے کا یقین جی صاحب اپنے اندر پیدا کرے۔ یہ توحید ہے، یہ نہیں کہ اللہ سے ہونے کا یقین بھی ہے اور ساتھ میں دوسرے باطل سہاروں سے بھی کام بننے کا، کام بگڑنے کا جی صاحب جو ہے یقین رکھتا ہو، تو یہ توحید نہیں ہے، اس کو شرک کہا جاتا ہے۔ جی قرآن کریم نے بتلایا کہ دنیا میں نبیوں کو جو اصل ٹارگٹ دے کر بھیجا گیا، جو مقصد دے کر بھیجا گیا کہ لوگوں کے اندر چل پھر کر جس چیز کو ان کے دل و دماغ کے اندر بٹھانا وہ یہ ہے ان اعبدوا اللہ، کہ وہ اللہ کا سہارا لیں، باطل سہاروں سے کٹیں، ان کا جی صاحب ان کی سوچ، ان کی فکر کا محور یہ بنے کہ جی صاحب دنیا کے اندر نفع اور نقصان اور خیر اور بھلائی، کام بننا، کام بگڑنا، یہ سب کا سب محور اللہ کی ذات ہے۔ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم جس ماحول میں آنکھیں کھولی، سب کو معلوم ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جائے پیدائش مکۃ المکرمہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکۃ المکرمہ میں پیدا ہوئے۔ جی آپ نے جس ماحول میں آنکھیں کھولی وہ ماحول جی صاحب جو ہے بتوں کی پرستش کے شباب کا دور تھا، ابتدائی دور نہیں، شباب کا دور تھا۔ اور ہر کس و ناکس بت پرستی اور صنم پرستی میں اتنا ڈوبا ہوا تھا، تاریخ کی کتابوں میں زمانے جاہلیت کے واقعات لکھے ہیں۔ ہم چلتے چلتے اگر کوئی پتھر اچھا نظر آ جاتا تو ہم اس کو اٹھا لیتے اور یہ سمجھتے کہ یہ ہمارے نفع اور نقصان کا جی صاحب مالک ہے، اور پہلے سے جیب میں جو چیز ہوتی اس کو نکال باہر کر دیتے۔ اس طریقے سے ان کی سوچ بنی ہوئی تھی کہ یہ جی صاحب سہارے ہماری زندگی کے اندر نفع پہنچانے والے، یہ سہارے ہمارا کام بنانے والے، یہ سہارے بارش برسانے والے، یہ سہارے عزت دینے والے، یہ سہارے اولاد دینے والے، یہ عارضی سہاروں کے بل بوتے پر ان کی زندگی چل رہی تھی۔ مکی دور کا اگر آپ جائزہ لیں، مکے کے رہنے والے جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جن کے درمیان میں آنکھیں کھولیں اور جن کے جی صاحب درمیان میں آپ کا بچپنا گزرا، آپ کا لڑکپن گزرا، آپ کی جوانی گزری، 40 سال کا عرصہ جن لوگوں کے درمیان میں میرے اور آپ کے آقا تاجدار مدینہ حضرت محمد مصطفیٰ سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے، وہ ایسے ماحول میں کہ جس ماحول میں دو خرابیاں ان کے اندر جڑ پکڑ چکی تھی۔ ان میں سے پہلی خرابی ان کے اندر یہ تھی کہ ان کا جسم، ان کا ظاہر، ان کی پیشانیاں، ان کا جسم سر وہ پتھر کی مورتیوں کے سامنے جھکا کرتا تھا، اور وہ یہ سمجھتے تھے کہ ہمارے نفع اور نقصان کے مالک یہ ہیں۔ کسی کا نام لات رکھا،
کسی کا نام منات رکھا، کسی کا نام عزا رکھا، کسی کا نام حبل رکھا جی صاحب، اور یہ سب وہ تھے جن سے ان کی امیدیں وابستہ تھیں، اور وہ یہ سمجھتے تھے ان کو خوش کرو ہمارا کام بنے گا، بلکہ ہمارا کام بنتا ہے ان کے واسطے سے، ان کے ذریعے سے۔ اس لیے وہ لات کی طرف، منات کی طرف، عزا کی طرف، حبل کی طرف یہ صاحب رجوع کرتے، اور یہ سمجھتے کہ ہمارے کام کے بنانے اور بگاڑنے میں ان لوگوں کا عمل ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 سال 2 سال نہیں، مکے کے لوگوں کو 40 سال کی عمر تک جی صاحب یہ کرتے ہوئے دیکھا، اور پھر اس کے بعد جب آپ پر ذمہ داری ڈالی گئی جی اور آپ کو نبی بنایا گیا، تو آپ نے سب سے پہلا کام کیا کیا؟ وہی کام جو قرآن کریم کی سورہ نحل کی آیت نمبر 36 میں ذکر کیا گیا، ان اعبدوا اللہ، کہ اے لوگو عبادت کے لائق، سر جھکانے کے لائق، نفع وابستہ کرنے کے لائق، نقصان کے جی صاحب جو ہے بھیجنے کا فیصلہ اگر کسی ذات کی طرف سے ہو سکتا ہے تو وہ کس کی ذات ہے؟ وہ اللہ کی ذات ہے۔ یہی پیغام تھا، یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، اور تاریخ گواہ ہے، کعبے کے اندر صحن کعبہ میں، بطن کعبہ میں اور صحن کعبہ میں 1 نہیں 2 نہیں 360 صنم رکھے ہوئے تھے، اور لوگ اس کے سامنے اپنے جسم کو جھکاتے، اپنی پیشانی ٹیکتے، اور اپنی مرادیں اور منتیں ان سے مانتے، اور یہ سمجھتے کہ ان کے ذریعے سے ہمارا کام بنتا۔ یہ صنم پرستی کا ایسا دور مکے کی تاریخ میں چلا جی صاحب جو ہے، کیا بچہ، کیا بوڑھا، کیا مرد، کیا عورت، کیا مقامی، کیا غیر مقامی، سب لوگوں کا حال یہ تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ منظر دیکھا کہ ان کے اندر جی صاحب جو ہے صنم پرستی کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی ہے، جی صنم پرستی، صنم کہتے ہیں پتھر کی مورتی کو، صنم پرستی کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی ہے، یہ لات کے بغیر، منات کے بغیر، عزا کے بغیر یہ سب یہ کوئی کام نہیں کرتے۔ ان کا جسم، ان کا ظاہر، ان کی پیشانیاں، ان کے بول جی صاحب یہ سب کے سب ان کے سامنے جھکنے والے، ان کے سامنے جی صاحب جو ہے وابستہ کر دینے والے، اور وہ یہ سمجھتے تھے کہ ہمارا کام ان کے ذریعے سے بنتا۔ چنانچہ ایک خرابی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دیکھی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا علاج کیسے کیا؟ جب یہ دیکھا کہ مکے کے اندر صاحب ہر کس و ناکس اس بیماری میں مبتلا ہے، صنم پرستی کے اندر مبتلا ہے، کیا گھر، کیا بازار، کیا عبادت گاہ، کیا جی صاحب جو ہے مختص کی ہوئی جگہ، بلکہ خود پوری دنیا کا مرکز اول جی صاحب جس کو قرآن نے کہا ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، یہ روئے زمین پر سب سے پہلا گھر جو اللہ کی عبادت کے لیے بنایا گیا، جو مکۃ المکرمہ کے اندر بنا، اس کے اندر کا یہ حال تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بیماری کا، اس صنم پرستی کا علاج کس طریقے سے کیا؟ دیکھیے قرآن کریم پڑھیے، قرآن کریم کو ہم نے کبھی اس نظریے سے پڑھا ہی نہیں۔ قرآن کریم کے مضامین، قرآن کریم کے جی صاحب اوراق، قرآن کریم کے جی صاحب آیتیں وہ چیخ چیخ کر اس بات کی گواہی دے رہی ہیں اور بار بار اس کی بیخ کنی کر رہی ہیں جی، اور یہ بتا رہی ہیں جسم جھکے گا تو صرف ایک اللہ کے سامنے، پیشانی ٹکے گی تو صرف ایک اللہ کے سامنے، دامن
پھیلے گا صرف ایک اللہ کے سامنے، اپنی ضروریات رکھی جائیں گی تو صرف ایک اللہ کے سامنے، یہ سب مصیبتیں اور دکھڑے سنائے جائیں گے تو صرف ایک اللہ کے سامنے۔ یہ قرآن نے کیا کہا؟ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لا الہ الا ہو، تمہارا معبود جس کے سامنے تم پیشانی ٹیک سکتے ہو، یہ تمہارا مسجود جس کے سامنے تم سجدہ کر سکتے ہو، یہ صاحب تمہارا معبود جس کے سامنے جی صاحب تم جو ہے اپنے جسم کو جھکا سکتے ہو، اور تمہارا نافع، تمہارا زار، تمہارے خیر اور بھلائی کا جی صاحب اختیار رکھنے والا اگر کوئی ہے، وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، وہ ایک اکیلی اللہ کی ذات ہے۔ چنانچہ قرآن کریم میں دیگر انبیاء کا تذکرہ کرتے ہوئے قرآن کریم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیا۔ ہم لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو صرف قربانی کے مہینے میں، قربانی کے دنوں میں یاد کر لیتے ہیں، اور جہاں پیڑ بھر گیا وہاں حضرت ابراہیم بھی غیب اور قربانی بھی غیب۔ حالانکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کے دو دور ہیں۔ پہلا دور تو وہ ہے جو 80 سال کی عمر تک کا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا 80 سال کا دور ایک الگ ہے۔ وہ 80 سال کے دور میں آپ کی محنتیں، آپ کی قربانیاں، آپ کے مجاہدے، آپ کا کام اور آپ کے جی صاحب جو ہے اللہ کے پیغام کو پہنچانے کا طریقہ، وہ 80 سال کا ایک الگ خاکہ ہے۔ اور پھر 80 سال کے بعد جب بیٹا ہوا، نہیں وہ بیٹا بھی پھر بڑا ہوا، تو اس کے بعد کی زندگی کا دور الگ ہے۔ ہم نے وہ اخیر زندگی کا ایک مسئلے کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے یاد کرنے کا ذریعہ سمجھا، بس اتنی چیز لے لی۔ بیٹا ہوا تھا، بھاگنے کے لائق ہوا، خواب دیکھا، گلے پر چھری چلائی، اس کی جگہ دمبا آ گیا، بس قربانی کرو اور کھاؤ۔ اور ہمارا مزاج ہے جہاں کھانا لگ کے ہے، جہاں کھانا لگا ہوا ہے وہ چیزیں اچھی طرح یاد رہتی، اور جہاں محنت لگی ہوئی ہے، جہاں مجاہدہ لگا ہوا ہے، جہاں قربانی لگی ہوئی ہے، جہاں ہم کو کچھ کرنا ہے، وہ چیزیں ہمارے ذہن میں نہیں ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ابتدائی 80 سالہ دور، یہ دور وہ دور ہے جس دور میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نمرود جیسی طاقت سے ٹکراتے رہے، صنم پرستی کے ماحول سے لڑتے رہے، پورے سماج اور معاشرے کے مخالفت کے باوجود اس پورے سماج کے خلاف میں اکیلے کھڑے ہوئے۔ سماج کو دیکھا، کچھ وہ لوگ ہیں جو ستاروں کو اپنا جی صاحب نفع اور نقصان کا مالک سمجھتے ہیں، سماج کو دیکھا کہ کچھ چاند کو اپنا خدا سمجھتے ہیں، کسی کو دیکھا کہ وہ سورج کو اپنا دیوتا سمجھتے ہیں، اور یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے نکلنے سے، ان کے جی صاحب ڈوبنے سے، ان کے آنے سے، ان کے جانے سے ہماری زندگی کے اندر انقلاب آتا ہے، اور اسی لیے ان کی جی صاحب جو ہے پرستش میں لگے ہوئے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان سب سے جی صاحب پنگا لیا، ان سب کی مخالفت کی، اور پھر وہ جملہ جو ہم نے جانماز کی دعا کے طور پر باقی رکھ دیا، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، یہ اصل میں اعلان تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا پوری قوم کے مقابلے میں، پورے سماج کی فکر کے مقابلے میں۔ وہ کیا تھا؟ اے سماج کے لوگوں، تم لوگ جس صنم پرستی میں لگے ہوئے ہو، کواکب پرستی میں لگے ہوئے ہو، ستاروں کو اپنا نفع اور نقصان کا ذریعہ سمجھتے ہو، سورج کو اپنا جی صاحب خدا سمجھتے ہو، اور چاند کی جی صاحب جو ہے بدلتی حالتوں کے ذریعے سے اپنی زندگی پر اثرات سمجھتے ہو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے صاف اعلان کیا، نہ وہ خدا ہے، نہ وہ خدا ہے، نہ وہ خدا ہے، بلکہ میں ان سماج کے تمام جی صاحب طریقوں سے ہٹ
کر اعلان کرتا ہوں، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض، میں اپنا رخ پھیرتا ہوں اس خدا کی طرف، فطر السماوات والارض، جس نے آسمانوں کو پیدا کیا، جس نے زمین کو پیدا کیا، اور پھر صاف الفاظ میں کہہ دیا وما انا من المشرکین۔ کیا ہے یہ لفظ؟ میں یہ باطل اور جھوٹے اور ڈپلیکیٹ سہاروں کے بلبوتے پر نہیں چلتا، یہ اعلان ہے یہ۔ اور یہ اعلان کوئی معمولی اعلان نہیں تھا، اسی اعلان پر تو حضرت ابراہیم کے خلاف قوم ہو گئی، اسی اعلان پر تو گھر والے جی صاحب مخالف ہو گئے، اسی اعلان پر تو جی صاحب حضرت ابراہیم علیہ السلام پوری قوم کے اندر نظر میں آ گئے۔ پھر وہ پورا واقعہ آپ کو معلوم ہے، حضرت ابراہیم نے قوم کو سمجھانا چاہا کہ قوم کی فکر سوچ کیا تھی، ان کا جسم، ان کے سر، جی صاحب ان کا ظاہر، وہ سب ان صنم پرستی کے اندر لگا ہوا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کو سمجھاتے تھے، بھئی یہ تو بات بھی نہیں کر سکتے، یہ تو سن بھی نہیں سکتے، یہ اپنے اوپر بیٹھی ہوئی مکھی نہیں ہٹا سکتے، یہ تم پر آنے والی مصیبت کیسے ہٹائیں گے؟ لیکن قوم کو یہ بات سمجھ میں نہیں آئی۔ پھر وہ واقعہ آپ نے قرآن کی آیتوں کی تشریح میں کبھی سنا تو سنا ہوگا، ورنہ کس کے پاس اتنا ٹائم ہے قرآن سننے کا، فجر کے بعد تفسیر میں بیٹھنے کا، اور پھر جی صاحب اس کی جو ہے تفصیلات معلوم کرنے کا۔ ایک دن موقع تاک کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کے وہ تمام مورتیاں، وہ تمام اصنام، سب کو جی صاحب سب کی خبر لی، اور پھر کلہاڑا بڑے جی صاحب جو ہے صنم کے گلے میں ڈال دیا۔ اور جب قوم آئی اور دیکھا، قرآن کیا کہتا ہے؟ فَجَعَلَهُمْ جُزَازًا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کے ٹکڑے ٹکڑے کیے ایک ایک کے، جی، اور پھر انتظار کرنے لگے کہ قوم کا کیا رد عمل ہوتا ہے۔ قوم آئی، دیکھی اور پریشان ہو گئی اور کہنے لگی من فعل ھذا بآلہتنا، یہ ہمارے خداؤں کے ساتھ کس نے یہ حرکت کی؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا ان کا بڑا جو بیٹھا ہے انہی سے پوچھ لو، ان سے کیا پوچھتے ہو؟ ان کانوا ینطقون، اگر وہ بات کرتا ہے تو ان سے پوچھو۔ لیکن ظاہر بات ہے کہ جب ان کو احساس ہوا کہ یہ بات بھی نہیں کر سکتے، یہ سن بھی نہیں سکتے، ان کی آنکھوں کے سامنے ان کے چھوٹوں کے اوپر مصیبت آئی تو یہ مصیبت کو ٹلا نہیں سکے۔ یہی حقیقت حضرت ابراہیم ان کے دل و دماغ میں بٹھانا چاہتے تھے، اور یہ بتانا چاہتے تھے کہ اللہ ہی ہماری جی صاحب بھلائی، ہمارے خیر کا جی صاحب مختار ہے، کوئی دنیا کے اندر عارضی سہارے ہمارا کام بنانے اور بگاڑنے کا اختیار نہیں رکھتا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے گئے، سن 8 ہجری کے اندر آپ جب مکۃ المکرمہ کو فتح کرنے کے لیے آئے تو خود کعبۃ اللہ میں 360 اصنام رکھے ہوئے تھے۔ آپ نے کیا کیا؟ اپنے ہاتھ کی چھڑی سے اشارہ کرتے جاتے، وہ سب کے سب گرتے جاتے اوندھے منہ، اور آپ کی زبان پر یہ الفاظ تھے جاء الحق وزہق الباطل، سچ آیا ہے اور باطل جی صاحب سرنگو ہوا ہے، اور باطل سرنگو ہونے کے لیے ہے۔ ساری دنیا نے دیکھا، تاریخ شاہد ہے، حضور صرف صنموں کو گرا نہیں رہے تھے بلکہ یہ عقیدے کی اصلاح کر رہے تھے کہ مسلمانوں جی صاحب ہمارا عقیدہ یہ ہونا چاہیے کہ ہماری بگڑی بنانے والے، ہم کو نفع پہنچانے والے وہ صرف اور صرف اللہ کا دربار، اللہ کی ذات ہے، اللہ کے علاوہ کوئی اور ذات نہیں ہے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے صنم پرستی کی بیماری مکے کے لوگوں میں دیکھا تو آپ نے علاج اپنے ہاتھ سے بھی کیا، اپنے قول سے کیا، صحابہ کے ذہن کو بنایا
اور ان کی فکروں کو رخ دیا اور یہ بتایا نفع اور نقصان اللہ کے قبضے میں ہے۔ کوئی جی صاحب جو ہے اگر اللہ تبارک و تعالیٰ، حدیث میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترمذی شریف کی روایت ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر ساری دنیا کے لوگ جمع ہو جائیں اور ہم کو کوئی نفع پہنچانے کا فیصلہ کر لیں اور اللہ کی ذات اگر نہ چاہے، اگر اللہ کی ذات نہ چاہے اور ساری دنیا کوشش کر لے، ممکن نہیں ہے کہ وہ چیز ہم کو پہنچ جائے۔ اور اگر اس کا الٹا، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی چیز دینا چاہے، کوئی جیسا نفع پہنچانا چاہے اور ساری دنیا دشمن بن جائے، ساری دنیا رکاوٹ بن جائے، ساری دنیا تدبیریں اور سازشیں کر لے، اللہ کا فیصلہ اٹل ہے، وہ ہو کر رہے گا۔ یہ سب اللہ کے فیصلے کو کوئی ہلا نہیں سکتا، ٹال نہیں سکتا۔ ساری دنیا کی تدبیریں فیل، اللہ کا فیصلہ ہو کر رہے گا۔ مکے کے ماحول میں، مکے کے لوگوں میں جو بڑی بیماری تھی وہ صنم پرستی کی بیماری تھی۔ پتھر کو تراشتے، اس کو اپنا خدا سمجھتے اور اسی کے سامنے اپنے سروں کو جھکاتے۔ ان کے سر سجدہ کر رہے ہیں تو پتھر کے جیسا ان اپنے ہاتھوں سے تراشے ہوئے کے ساتھ، اور ان کے عقیدے بنے ہوئے ہیں، ان کی سوچ بنی ہوئی ہے کہ ہمارا کام یہاں سے بنے گا۔ سب پیغمبروں کو یہ کام دیا، سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہی کام دیا گیا۔ آپ نے سب سے پہلا اعلان کیا کیا؟ یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے لوگو لا الہ الا اللہ کہو، یعنی اس بات کا یقین پیدا کرو کہ ہمارے سجدے کے لائق اگر کوئی ذات ہے تو وہ اللہ کی ہے، ہمارے کام بنانے والی اگر کوئی ذات ہے تو وہ اللہ کی ہے، ہمارا جسم اگر کسی کے سامنے جھکے گا تو وہ اللہ کی ذات ہے، ہماری زبان کسی کی تعریف میں جی صاحب چلے گی تو وہ اللہ کی ذات ہے، ہم اگر کسی کو دکھڑا سنا سکتے ہیں تو دکھڑا سننے اور دکھڑا دور کرنے کی طاقت اگر کسی کے پاس ہے تو وہ اللہ کی۔ ایک خرابی تو ان کے اندر یہ تھی۔ دوسری خرابی جو اس وقت میں اصل بتانا مقصود ہے، یہ دوسری خرابی یہ تھی مکے کے لوگوں میں، جسم تو ان کا ظاہر پتھر کے ان تراشے ہوئوں کے سامنے جھک رہا تھا، لیکن دوسرا تھا ان کے دل کے اندر ایسا انجانا خوف، دل کے اندر ایسا وہم، دل کے اندر ایسا شک و شبہ، ان کے دل ایسے شکوک اور شبہات اور اوہام کے اندر ڈوبے ہوئے تھے۔ جو مکے کے لوگوں کی زندگی اٹھا کے دیکھیے، معمولی اگر سفر بھی کرنا ہوتا تو ان کو خوف ہوتا۔ پہلے وہ فال کھولتے، یہ فال کھولنے کی کئی شکلیں تھیں اس زمانے میں۔ ایک طریقہ یہ تھا کہ جی صاحب تیر اور کمان ان کے بچے کے ہاتھ میں ہوتا تو ایک تیر کے اوپر جی صاحب لکھتے امرنی ربی اور ایک کے اوپر لکھتے نہانی ربی اور چٹھی اس کو لگا دیتے اور پھر اس کے بعد پیچھے جی صاحب رکھتے، آنکھ بند کر کے اس کو ایسا نکالتے۔ جو ہاتھ کو آ گیا اگر اس میں لکھا ہوا ہے امرنی ربی، میرے رب نے مجھے حکم دیا، تو بولتے کہ صاحب کام اچھا ہوگا، سفر کریں گے، کام کریں گے، اس واسطے کہ اللہ کی طرف سے اشارہ مل گیا۔ اور اگر ان کا رکھا ہوا جی صاحب وہ تیر ہاتھ کو آتا جس کے اندر لکھا ہوا ہے خدا نے روک دیا ہے، پھر اب کام نہیں کرتے۔ کیوں؟ دل انجانے خوف میں مبتلا ہے، دل انجانے خوف میں مبتلا ہے، وہم ہے، ایسا وہم کوئی ستارہ بڑا نظر آ گیا، کام روک دیا اور یہ کہنے لگے اب کام شبھ نہیں ہوگا، اشبھ ہوگا کام، اب برکت والا نہیں ہوگا، بے برکت والا ہوگا۔ انہی عقیدوں میں سے کچھ عقیدے ایسے بھی تھے، مہینوں کے بارے میں، دنوں کے بارے میں ان کا عقیدہ بنا ہوا تھا
کہ سفر کے مہینے کی 13 تاریخ کیا ہے؟ سفر کے مہینے کی 13 تاریخ انتہائی خطرناک، انتہائی منحوس، انتہائی دلندر ہماری زبان میں. اس لیے اس دن جیسا باہر نہیں نکلتے، سفر کا آغاز نہیں کرتے، کام کی شروعات نہیں کرتے، اور یہ سمجھتے ہیں کہ یہ دن ہم کچھ کام نہیں کر سکتے. یہ وہم ان کے اندر اوہام پرستی جڑ پکڑی تھی. بیٹی پیدا ہوتی اس کو بھی منحوس سمجھتے اور یہ کہتے کہ بھائی گھر میں بیٹی پیدا ہو گئی، اب ہماری زندگی میں خوشیاں ختم ہے، ہماری زندگی میں ذلت ہے، ہمارے لیے سر اٹھا کر جی صاحب جینا اب مشکل ہو گیا. بیٹی پیدا ہوئی، یہ وہم ان کا اندر ہی اندر بے چین، بے قرار، ایک انجانہ خوف، جس کی وجہ سے بیٹی کو جب تک دفن نہیں کر دیتے تب تک سکون نہیں آتا. یہ وہم پرستی کا مزاج مکے کے لوگوں میں یہ سب پھیلا ہوا تھا. ایک صنم پرستی کا اور ایک وہم پرستی کا. صنم پرستی کا علاج اس طریقے سے کیا، اپنی تعلیمات میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا. کیا بتایا؟ الہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم. جی نفع اور نقصان کا مالک ایک اللہ ہے. اور یہ بات اتنا دل و دماغ میں بٹھا دی، ہر صحابی کا یقین بن گیا تھا. وہ واقعہ اٹھا کر دیکھو، جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ طواف کر رہے تھے، طواف میں جہاں سے طواف شروع ہوتا ہے وہ حجر اسود کے پاس سے استلام کر کے جی صاحب جو ہے قریب ہے تو ہاتھ سے جی صاحب بوسہ دینا، اور اگر دور ہے تو 2 ہاتھ ایسا کر کے چوم لینا. اس کو بولتے ہیں حجر اسود کا بوسہ لینا. طواف کی شروعات یہاں سے ہوتی، یہ کر کے طواف چکر شروع کرنا. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حجر اسود کے سامنے آئے تو اب ظاہر بات ہے کہ اصول کے اعتبار سے اس کو جی صاحب ہاتھ لگانا اور چومنا. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ اس کو ہاتھ لگاتے ہوئے کہنے لگے، کیا بات کہی ہے، اگرچہ کہ جی صاحب حضرت عمر ہیں لیکن جملہ کیسا کہا، حضور کی تربیت، حضور کی تعلیم اور جی صاحب ایمان کا خلاصہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا وہ ایک جملہ. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے حجر اسود کی طرف منہ کر کے کہا، اے پتھر، تو نہ نفع دے سکتا ہے نہ نقصان پہنچا سکتا ہے. تو نفع بھی نہیں دے سکتا، نقصان بھی نہیں پہنچا سکتا. تجھے چھونا اس لیے نہیں ہے، کوئی یہ نہ سمجھے کہ اس کو ہاتھ اس لیے لگایا جا رہا ہے، بوسہ اس لیے دیا جا رہا ہے، یہ ہماری زندگی میں بنانے بگاڑنے میں اثر رکھتا ہے. فرما کہ نہیں، اے پتھر تیرے اندر یہ کوئی تاثیر نہیں ہے. میرا ہاتھ لگانا، میرا بوسہ دینا محض اس وجہ سے ہے سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے بوسہ دیا. نبی کی ادا کی نقل میں تجھے بوسہ دیا جا رہا ہے، اس لیے نہیں کہ تیرے اندر کوئی نفع کی تاثیر ہو، تیرے اندر کوئی جسم نقصان پہنچانے کا کی تاثیر ہو یا طاقت ہو، اس لیے نہیں. کیا بتایا جملے کے اندر؟ بتایا کہ باطل سہارے، غلط سہارے، تصوراتی چیزیں، یہ سب اسلام نے ملیا میٹ کر کے بتا دیا کہ جی صاحب جسم ہمارا وہ صرف ایک اللہ کے سامنے جھکے گا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب فتح مکہ کے بعد میں غزوہ حنین کی طرف جب چلے تو وہاں ایک درخت تھا، بیر کا درخت تھا. زمانے جاہلیت کے جو لوگ اس درخت کے قریب جاتے تو بطور تبرک اپنی تلوار نکال کے اس کو لٹکا دیتے نہیں، اور وہاں جو ہے جیسے کسی مورتی کے سامنے جھکتے ہیں ویسے جھکتے جی صاحب، اور عبادت کی شکلیں ادا کرتے. تو جو ابھی اسلام لائے تھے ان میں سے کچھ صحابہ نے کہا
کہ اللہ کے رسول جیسے ان کے لیے یہ درخت ہے ہمارے لیے بھی کوئی درخت بنا دیجئے تاکہ ہم بھی اس کے ساتھ ایسا سلوک کریں۔ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ارے کیسی باتیں کر رہے ہیں، یہ تو ایسے ہی بات ہوئی جیسے کہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا، جب ایک قوم کو یہ سب بچھڑے کی پوجا کرتے ہوئے دیکھ کر کہا تھا کہ اجعل لنا آلہتنا، یہ سب ہمارے لیے بھی کوئی ایسا بچھڑا بنا دیجئے، تم بھی ویسے ہی باتیں کر رہے ہو۔ اللہ نے اسی سے تو تم کو نکالا، یہ غلط عقیدوں سے تم کو بچایا، تم کیسی باتیں کر رہے ہو۔ حضور کے اس جملے نے صاف کر دیا نہ کوئی درخت ہماری زندگی میں اثر انداز ہو سکتا ہے، نہ ہم درختوں کا سہارا، نہ پہاڑوں کا سہارا، نہ پتھروں کا سہارا، نہ ستاروں کا سہارا، نہ چاند کا سہارا، نہ آگ کا سہارا، نہ سورج کا سہارا، بس ہماری جی صاحب جو ہے پیشانی ٹکے گی ایک اللہ کے سامنے۔ تو یہ صنم پرستی کا علاج اس طریقے سے کیا۔ اور دوسری جو خرابی تھی وہم پرستی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا عدوا ولا طیرتا ولا حامتا ولا سفر، یہ کیسے انجانے خوف میں زندگی گزار رہے ہو۔ سفر کا مہینہ آ گیا تو 13 تاریخ منحوس ہے، فلاں جی صاحب جو ہے دن آ گیا تو یہ دن ہمارے لیے منحوس ہے۔ فرمایا کہ اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ حضور نے صاف صاف صراحت کی، صاف صاف وضاحت کی اور صاف صاف بتلایا اللہ سے یقین رکھو، ان جی صاحب چیزوں کے بارے میں وہم نہیں رکھنا۔ لیکن اس لیکن کے بعد آپ غور کریں، وہ 1400 سال پہلے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے کے لوگوں کو وہم سے نکالنے کے لیے آپ نے فرمایا تھا کہ جی صاحب جو ہے ولا سفر کے مہینے کو منحوس نہیں سمجھنا، کیونکہ یہ باطل جی صاحب جو سہارا ہے، کسی کے اندر کوئی ایسی جی صاحب شکتی اور کوئی ایسی طاقت نہیں ہے۔ لیکن اس زمانے کے بدلے ہوئے اعمال آج بھی ہمارے درمیان میں موجود ہیں، آج بھی ہم وہی بودے عقیدوں کو بدلی ہوئی شکل میں لے کر چل رہے ہیں۔ ایک ہمارے مسلم سماج کے اندر ایک چیز واستو دیکھنا، لفظ سمجھ میں آ رہا؟ بڑے لوگوں کو سمجھ میں آ رہا ہوں گا۔ واستو دیکھنا، کیا نبی کا غلام ہے، قرآن پر ایمان رکھتا ہے، مرنے کے بعد کی زندگی پر ایمان رکھتا ہے، جبرائیل پر ایمان رکھتا ہے، اللہ کے زندہ ہونے پر ایمان رکھتا ہے، یہ سب مرنے کے بعد کی زندگی پر ایمان رکھتا ہے، پھر یہ سمجھتا ہے یہ دروازہ ادھر کا ادھر آ گیا تو میرے کو بن کو نہیں آتا، یہ بن کو نہیں آتا۔ یہی وہم ہے جس وہم میں مکے کے لوگ خوف کی زندگی گزار رہے تھے، یہ وہی وہم کی بیخ کنی کی سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جملہ کہہ کر لا عدوا ولا طیرتا ولا حامتا ولا سفر، میاں الو کی آواز سے گھبرانا نہیں، جیسے اور پرندے آواز کرتے ہیں، الو بھی اللہ کا بنایا ہوا جانور ہے، جیسے اور جانور آواز نکالتے ہیں یہ بھی آواز نکالتا ہے، لیکن لوگوں کا ذہن ایسا بنا ہوا ہے جس گھر پہ الو بیٹھ کے آواز کرے گھر سدلے کو چھوڑ دے کو بھاگ جانا۔ غنیمت ہے، وہ پرانے زمانے میں تھا، یہ زمانے میں تو کوئی بھاگنے والا نہیں ہے۔ یہ زمانے میں اماں بابا نہیں بھاگ رہے ہیں تو سراپ و پتھراں ڈال کو بھگا رہے ہیں، تم جاؤ ہم قبضہ کر لیتی ہیں بول کو۔ کیا حاجی صاحب؟ ہاں اب تو قبضہ کرنے کا دور چل رہا ہے، جہاں بھی دیکھو قبضہ کرو، اماں نہیں مر رہی تو مارو، باپ نہیں مر رہا تو مارو، بلکہ قبضہ کرو۔ الو کی آواز پہ دل میں خوف۔ کسی کی تیمارداری کے لیے گئے، دواخانے کو جا کے خیر خیریت پوچھنے کے واسطے گئے، جا کے آنے کے بعد ان کو بھی چھینکا شروع ہو گئے۔ اب شروع کتنے لوگ آتے ہیں مول صاحب
ذرا وہاں موتا میں گئے تھے, گئے جب سے کھانا نہیں کھاتا ہے. ارے وہ مرے سنے تمہارے بچی کیا کرے جی؟ ارے عقل سے سوچو, مرنے والا ہوا, تم موتا کو گئی, بچوں کو بیوی کو لے کو گئی, جا کو آنے کے بعد سے اب شروع, یعنی ایک ہی چرخہ چلتے رہتا. وہ موتا میں گئی جب سے کھانا نہیں کھائی جا رہا, گئی جب سے نیند نہیں آتی ہے, گئی جب سے درد ہوتا ہے, گئی جب سے ایسا ہول ہوتا ہے. کہتے ابھی الگ الگ اصطلاحات ہے, کیسا کی ہوتا ہے, کہتے کیا تعبیرات ہیں, کیسا کی ہوتا ہے. وہ کیسا کی تعبیر کیا ہے آج تک سمجھ میں نہیں ہے, کیسا ہوتا ہے. اور اس کو کہاں چھوڑے, موتا میں گئی جب سے ہوتا ہے مساق پہ. تو انہیں مرے سن تو اپنے تپلا میں پڑا ہوا ہے, تمہارے کیا کریا جی انہیں؟ کیا انہیں آ کو تمہارے سر پر ہاتھ رکھیا, نہ ان کے کفن کو تمہیں پکڑی, نہ ان کا پانی نہلاتے خود کا جی صاحب لوٹا تم پکڑی, کیا کریں گیا؟ ہم تو وہ مسلمان ہیں حاجی صاحب, سن رہے ہیں, ہم تو وہ لوگ ہیں, وہ بیٹے ہیں باپ کو پانی نہلانے کے لیے جو صابن لاتے نا. سن رہے ہیں, سو رہے ہیں, ہم سوتے رہتے. ہماری قوم تو سونے میں بہت ماہر ہے, ایسی ماہر ہے جی صاحب, اگر کمپٹیشن لگائے سب سے پہلے نمبر پر مسلمان قومت ہر کام میں. بابا کو نہلانے کے واسطے تختے پہ ڈال کو جو صابن لاتے نا لکس کے, وہ بھی 2 ٹکڑے کر کو. اس قوم کے بدعقیدگی کا اور خوف کا حال یہ ہے, باپ کو نہلانے کے بعد جو صابن بستا نا, وہ صابن بھی گڑے میں ڈھکل دیتے ہیں. کئی کو کہ تو کہاں اگر آنکھ کو لگا لیا تو بابا کی روح کہاں کو آپ لپکتی کی. بولو بیٹا جیسا صابن ڈال رہا گڑے میں, بینک کی کاپی بھی ڈالنا رہے, گھر کے کاغذات ڈال, اس کو بھی باپ کا ہاتھ لگ, زندگی بھر ہاتھ لگ گیا, بلکہ باپ کا تھوک بھی لگ گیا اس کو. کاپی پلٹاتے باپ کا تھوک لگ گیا سو ہے, باپ کا ہاتھ لگ گیا سو ہے, باپ کے کپڑے لگے سو ہے. اب بھی خرید کو لایا صابن, وہ صابن یوں ایک مرتبہ لگائے, وہ بھی کب نہلانے والا غسال بیچارہ, وہ بھی جی صاحب ہاتھ کو یوں کر کو ہاتھا یوں کریا تو صابن بھی نہیں لگتا اس کو, وہ صابن گلے میں ڈھکل دے رہی. کئی کو رہے نعمت کی ناقدری ہے نا. ارے نعمت کی ناقدری ہے نہیں ہے, نعمت کی ناقدری ہے نہیں. وہ صاحب مردے کو لگائے سو میرے استعمال نہیں کرتے. واہ کیا چترا پنا ہے ماشاءاللہ. تم مردے کو لگے سو استعمال نہیں کرتے, اس وقت میں صحیح مانا جاتا جب بابا کی بینک کی پاس بک اس کو بھی گڑے میں ڈالو تو سمجھتے ہیں واقع ورجنل عقیدہ ہے. سمجھ کیسا ڈپلیکیٹ عقیدہ ہے, جس کو چیز کی قدر نہیں ہے کسی غریب کو دے دیتا, کسی غریب کو دے دیتا تو کام آ جاتا. ہم ایسی سوچ کیا ہے, انجانا خوف. بابا کو جہاں پانی نہلا رہے نا, اب ویسے جاتے خود بھی کتراتے ہیں, نل کن جا رہا تو یوں جا رہا, ایسا کہیں کو نہیں جا رہا. گھر تیرا نہ رہے, گھر تیرا, فرش تیرا, صحن تیرا, جگہ تیری, ایسا کہیں کو نہیں جا رہا. نہیں وہاں پانی نہیں لائے سو ہے. پھر دیکھے تو تسبیح برابر ہے, داڑھی برابر ہے, جھبے برابر ہے, امامے برابر ہے, سب برابر ہے. یہاں سے جاتے خود اندر سے کھل کل بولتا ہے. کہاں کو نلہ پکڑ لیتی ہیں, کیا نہیں کی بلکہ. سرکار نے کیا فرمایا, ہر ایک کی عمر طے ہے. قرآن نے کیا کہا, لِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ, ہر ایک کا وقت موت کا طے. فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. جب وہ وقت آ گیا نا, اے سی کے ڈبے میں اندر بھی بیٹھ کو رہا, ایک ہی جھٹکا پڑتا, وہاں سے جانا ضروری نہیں ہے. وقت آ گیا تو گزرے بغیر بھی جھٹکا پڑ جاتا, اور وقت نہیں آیا تو اگر ویسی خالی نہلائے سو جگہ سے گزرے تو کیا ہوتا کہ آنکھ پہ پکڑ لیتا کہ بولے تو اگر ایسا خوف رہا تو کون تو بھی مردے کو اٹھاتی. کیا جی حاجی صاحب, اٹھاتی کون تو بھی. وہ ڈولا بھی موزن صاحب تمہیں لگ گئے تو اچھا تھا, گاڑیاں نکالے نا لے چلے جاؤ. ہم خالی پیچھے سے باتیں کر لیتے آتی, عیدگاہ کمیٹی کیا کرتی ہے, قبرستان کی کمیٹی کیا کرتی ہے, انہیں صدر بن کو ایسا کرتا ہے, انہیں ایسا کرتا ہے, ہم یہ کام کریں گے. بابا کی لاش انہوں لگ جائیں گے اپن کہیں. خوف
ایسا انجانا خوف. حضور نے فرمایا یہ خوف ایمان کے منافی ہے. اس لیے قرآن کی آیت کیا ہے؟ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. ہر نبی کو یہ کام دیا گیا کہ جو شیطانی سوچ ہے اس سے نکالو قوم کو، لوگوں کو بتاؤ خوف صرف اللہ کا ہونا چاہیے، اسباب کا خوف انسان پر طاری نہیں ہونا. آج مسلمان حج کر کے آیا الحمدللہ، سرکار کے روضے پر جا کر سلام پیش کر کے آیا الحمدللہ، لیکن گھر بناتے خود میں واسطو دیکھ رہا. جی کوئی بھی آ کے اگر بولا یہ دروازہ ایسا نہیں ایسا ہونا تھا، اب 1 لاکھ 2 لاکھ خرچ کریں گا، وہ توڑیں گا، دروازہ ایسا کریں گا. کون بولے واسطو کو نہیں ہے؟ کہتے مل صاحب ارے واسطو کا لفظ عربی ہے. ارے بولو نا جی، واسطو کا لفظ عربی ہے، واسطو کا لفظ اردو ہے، فارسی ہے، کچھ نہیں ہے، نہ ترکی ہے، نہ عربی ہے، نہ فارسی ہے. معلوم یہ ہوا یہ جس زبان کا لفظ تم محسوس کر رہے ہو یہ سوچ بھی اسی مذہب کی ہے، اسلام کی نہیں ہے. یہ سوچ ان کے ساتھ اختلاط کی وجہ سے یہ ذہن بن گیا ہمارا. اور سرکار یہی فرما رہے ہیں ایسے انجانے خوف کو دل میں رکھنا ایمان نہیں ہے. اسی خوف کو نکالنے کے لیے انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیم آئے ہیں. جیسے وہ بیری کے درخت کو جی صاحب جو ہے زمانے جاہلیت میں لوگ اپنی تلوار بنتے تھے، ہم لوگ بھی کیا کریں پرنیاں بنتے ہیں. کوسے تو بھی کمرہ دکھا، ایک جھاڑ دکھا، وہ جھاڑ کو کپڑے بنتے ہیں، وہ جھاڑ کو پرنیاں بنتے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا بنتے. ارے پرنی جھاڑ کو بننے سے کیا ہوتا؟ تیرا ایمان اللہ کی ذات پہ ہے، سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر ہے. یہ کیسے بودے عقیدے ہیں؟ یہ عقیدہ اور یہ ایمان دو ایک ساتھ کیسے جمع ہیں؟ اور دنیا کی دیکھا دیکھی ہاتھوں میں جی صاحب کوئی کڑا ڈال لے رہا، کوئی جی صاحب تاگے بن رہا. آپ مسجد میں کھڑے ہو کے آپ بولیے سرکار کے ہاتھ میں آپ کی پوری 23 سالہ زندگی نے 63 سالہ زندگی، بچپنے سے لے کر دنیا سے پردہ فرمانے تک کی 63 سالہ زندگی میں سرکار نے کبھی یہ سوچ کر آپ نے اپنے ہاتھ میں دھاگا باندھا ہو کہ یہ رہنے سے خوابہ نہیں پڑتے، یہ رہنے سے صحت رہتی ہے؟ کچھ ایسے تصورات حضور نے دیے، سرکار دیے ہیں. سر تسلیم خم ہے. حضور کے عمل کے بعد کوئی گنجائش نہیں ہے ایران توران کیا کہتا. لیکن بتائیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 سیکنڈ کے لیے بھی کبھی ایسا کام کیا؟ کیا کر رہے ہیں ہم لوگ؟ اماس پنم کیا بولنا، شادی کی تاریخ نکالنے بیٹھی، اب بچے والے ایک بولتے ہیں، بچی والے بولتے ہیں، دونوں طرف سے آنکھوں ایسا اٹک گیا کاٹا جی. جوڑے کی رقم بھی طے ہو گئی ماشاءاللہ جی، بڑا سوٹ کیس چھوٹا سوٹ کیس جی، گاڑی پہ لگ جائیں گے، پیدل لگ جائیں گے جی، کتنے لوگوں کو لاکھوں بھکاریوں کو کھلائیں گے، ہم کھائیں گے، سب طے ہو گیا. اس میں کچھ بھی لڑائی نہیں. آنکھوں کاٹ کیا. انہوں بولتے ہیں چاہ شمبے کا دن لگتا نکو، اندر سے پورے مفتیاں ہیں پلو ڈالنے کو. ہاں ڈگری ہولڈر، آپا جان کا فتویٰ 100 قرآنوں پہ بھاری ہے. آپا جان کا فتویٰ 100 قرآنوں پہ بھاری ہے. 100 قرآن بھی کھول کے بتا لو. نانی جان بولی بس بولی، اب اس کے بعد کچھ ہے نہیں. کوسے قرآن رہن دے، کوسے بخاری رہن دے، تم ہی پڑھ لو، تم ہی سمجھ لو. نانی کا فیصلہ 100 قرآنوں پہ بھاری ہے. آ کے اٹک رہے ہیں کہیں کو بھائی جمعرات کو کرے تو بچے کو چھٹی نہیں ملتی دی، اور پھر 1 دن پہلے کریں گے بولے تو انہیں ہمارا بیٹا باہر سے نہیں آتا ہے. اب لے دیکھو چاہ شمبے کا دن ہی چیک ہے، مگر چاہ شمبے کا دن لگتا ہے، اس واسطے نانی نکو بولی. اب 1 گھنٹہ سر پھوڑ لے ہو دی، دسترخوان کھاتے رہو، اٹھاتے رہو، بچھاتے رہو، کھاتے رہو، مگر وہ مسئلہ حل نہیں ہوتا. آخر میں نانی جو بولے بوجھ کر کو جا رہے جا پیڑا کیا تو بھی کر لیں دے، وہ جمعرات کے دن ہی کریں گے.
कायिक वास्ते तो 4 शुंबे को करे तो 4 टुकड़े होती कहते, शादी 4 टुकड़े हो जाती। बुढ़ा 4 शुंबे को भी नहीं मरना और शादी भी 4 शुंबे को नहीं होना। 4 शुंबे को मरिया तो 4 मुर्दे निकलती। हाँ ओरिजिनल तुरकोड़ा है ना जी, ये अकीदे है। इस पर जी साहब ऐसा अकड़ रही है कि जी साहब जन्नतुल फिरदौस के सबसे ज़्यादा हकदार इन्हों है। मौत तुम्हारे में हमारे हाथ में है, अरे बोलो ना जी, तुम्हारे मेरे हाथ में है। अब 4 शुंबे को अल्लाह में अगर किसी की मौत ले लिया तो हम क्या करेंगे बोलो? डॉक्टर क्या करेंगे, हम क्या करेंगे? नहीं बोले 4 शुंबे को मरिया 4 मुर्दे निकलती हैं। अब वो 4 मुर्दे बचाने के वास्ते क्या करना बोले तो दही की हंडी लग जा को कहते, चौरस्ते पर कोई भी ना दिखते वो फोड़ को ना करते। और 1.5 फीट दाढ़ी वाला फोड़ को जाता है। हाँ फजर में जाते रहे तो देखे तो यहाँ दही गिर को है, वहाँ वो गिर को है, क्या हो रहा है या मुसलमानों को महल्ले में? कहते तो नहीं वो बड़े मियाँ गए ना 4 शुंबे के दिन गए, अब 4 लाशा निकलती, वो बुड्ढों को बचाने के वास्ते क्या करें? दही डालें। ऐसा अनजाना खौफ ईमान नहीं होता। नबी का गुलाम ये काम कभी नहीं करता। सरकार का कलमा पढ़ने वाला, सरकार के ऊपर ईमान रखने वाला, नबी का कहा हुआ सारी दुनिया झूठी हो सकती है, नबी का फरमान कभी गलत नहीं हो सकता। कैसे बोधे अकीदे हैं ये? अब ये मंगल को की पीर को की है वो 13 तारीख सफ़र के मैंने चल रहा ना। हाँ तुम लोग क्या भी नहीं मालूम होता, हम लोग क्या है खाली इमाम आ रहा, कमेटी खा रही है, खाली ये देख लेते रहती हैं। वो आपा जाना का जो है कैलेंडर उनके पास रहता, उन्होंने देखते हैं वो लोग 13 तेजी कब आ रही है। इस वास्ते ये दिनों में कहा तो दावत को गएंगे तुम नहीं, उनको एक दावत दूंगा ये क्योंकि ये 13 दिन आखिरी मनहूस दलिंदर दिना है। इसमें दावत न को, बातचीत न को, नाम ही न को ले। वो 13 गुजरने, मंगल जाने दे, मंगल जाने के बाद बैठ के करें। अमास आया तो परेशानी, पुन्नम आया तो परेशानी, चाशुम आया तो परेशानी, वास्तु देख को परेशानी, अनजाना खौफ। ये वहम वाली ज़िंदगी से मेरे और आपके आका ताजदार मदीना हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सबकैद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत को बचाया और कहा कि ला अदवा वला तियरता वला हामता वला सफ़र। ऐ मेरे ग़ुलामों, किसी की तीमारदारी करने से बीमारी नहीं लगती। अल्लाह जब बीमार करने पर आएगा तो बीमार होगा, नहीं तो बीमार नहीं होगा। कोई परिंदा सामने से जाने से किसी का काम नहीं रुकता। बिल्ली रास्ता काटी, कुत्ता दिखिया, काला दिखिया, ये दिखिया, वो दिखिया, ये सब वहम है, ये अनजाना खौफ है। और ये समझना है कि इससे हमारी ज़िंदगी के अंदर तब्दीली आती है, गलत है। इसलिए ईमान वाले की सिफात क्या है? किसी कहने वाले ने क्या अजीब बात कही, यकीन मुहकम, हमारा यकीन मजबूत होना, अमल पे हम मुसलसल पैगंबर के लाए हुए तरीक़े पर चलना, यकीन मुहकम, अमल पे हम, मोहब्बत फातिह आलम, हमारे अंदर जैसा दुश्मनी के बजाय एक दूसरे के साथ मोहब्बत बांटने का जैसा अगर अंदाज हो, सारी दुनिया हमारी गिरविदा होगी। ये हैं सिफात ईमान वालों के, अल्लाह से होने का यकीन, सनम परस्ती से निकल कर ये सब अल्लाह की परस्तिश की तरफ आना, वहम परस्ती से निकल कर ये सब अल्लाह के दर में आना, ये काम सरकार दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत के सामने रखा। इसलिए ज़रूरत इस बात की है कि ऐसे खराफात और ऐसी सोच और ऐसी जहनीत से अपने आप को बचाएं, जो है ये हमारा ईमान मजबूत रहे कि ज़िंदगी में जो कुछ होता है वो अल्लाह तबारक व तआला के फ़ैसले से होता है। बस करने वाली ज़ात अल्लाह की है, करेगा भला तो भी उसी के फ़ैसले से। अगर ज़िंदगी में कुछ नहीं होना था हो गया तो भी फ़ैसला उसी का होगा। किसी मखलूक के अंदर ऐसी करने की ताकत नहीं है। अल्लाह ताला हम सबको दीन का सही फ़हम नसीब फ़रमाए, कुरान और हदीस पर अमल करने की तौफ़ीक़ नसीब फ़रमाए, सरकार दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लाए हुए हिदायत के ख़ज़ाने पर यकीन के साथ अमल करने की तौफ़ीक़ नसीब फ़रमाए। रब्बिग़फ़िर वरहम वअन्त खैरुर राहिमीन। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।